بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اطہر محمود ہے اور آپ پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر اطہر محمود دیکھ رہے ہیں. ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ بھی اس پیرنٹنگ سیریز کی جو ہم شروع کی ہے پوڈ کاسٹ اسی کی ایک سیریز کا حصہ ہے. اور آج بھی ہماری مہمان مس شگفتہ ریاض ہی ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے ایک بہت ہی اسپیشل ٹاپک پہ، اور وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو سختی کی جاتی ہے، جو کہ ڈانٹ اور فزیکل یعنی کہ مار پیٹ کی صورت میں ہوتی ہے، اس میں بچوں کی مینٹل صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اس کی ماں باپ کی طرف سے وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو السلام علیکم مس شگفتہ ریاض. وعلیکم السلام. تھینک یو ڈاکٹر اطہر بلانے کا آپ کا. تو اگر ہم شروع کریں اسی بات سے کہ کلچرل ڈفرینسز تو ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر مس شگفتہ جو ہیں وہ آسٹریلیا پریکٹس کرتی ہیں، لیکن ان کا یہاں پر بھی پریکٹس کا کافی تجربہ ہے کلینکل سائیکالوجی میں. تو آپ کے خیال میں کیا بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ ڈانٹ کو اور مار پیٹ کو ابھی تک استعمال کرتے ہیں؟ گو کہ کم ہو گیا، ہماری سوسائٹی میں بھی کم ہو گیا، باہر تو خیر اس میں بڑی سختی ہے. تو لیٹ اسٹارٹ ود دا پروگرام کہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے جو ایک اہم فرسٹ آف آل میں کہوں گی ریزن میں یہ ہو سکتی ہے کہ مطلب پیرنٹس شاید پیرنٹ ان کو سمجھے نہیں ہوتے. مطلب وہ اگر بچے کو سمجھیں گے کہ مطلب بچے کی ایک ہر ایج کی ایک نیڈ ہوتی ہے، ایک اس کا ایک ٹپیکل بیہیویئر ہوتا ہے، اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ان کو مینیج کرنا آئے گا تو میرے خیال سے ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ کی بہت زیادہ مطلب کوئی ضرورت نہیں رہتی. اور مطلب یہ پیرنٹنگ ایشو ہے یا پیرنٹنگ کیپیسٹی ہے جو کہ ہر انسان میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اس کے جو فیکٹرز ہیں میرے خیال سے عام طور پہ اگر دیکھیں اگر پیرنٹس بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کے کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، کوئی فزیکل ہیلتھ ایشوز ہیں، یا اس کے علاوہ سائیکولوجیکل یا فائنینشیل ایشوز ہیں، یا فیملی میں کوئی ایسا پرابلم ہے، اور ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک نیچرل بیہیویئر اپنی ایج کے لحاظ سے شو کر رہا ہوتا ہے. تو جب وہ مینجمنٹ میں ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو شاید اس وقت سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کیسے مینیج کریں. تو دے ریزورٹ ان ٹو کہ بچوں کو یا ڈانٹا جائے یا مارا جائے، اور اس سے ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہوگا، لیکن یہ کہ ان اے لانگ ٹرم اس کے بہت زیادہ بچے کی ذہنی صحت پہ ظاہر ہے کہ اثرات ہوتے ہیں. اچھا، اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیں ڈانٹ کو اور مار کو، تو ڈانٹ ظاہری بات ہے ایک پیرنٹ ہے وہ کسی بھی غلط کام پہ بچے کو ڈانٹے گا، لیکن ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے مطلب ہم اپنے ہماری بات کریں تو زیادہ تر ڈانٹیں جو بچوں کو پڑتی ہیں، پرابلی ایشینز میں سارا یہی ہے. سب سے پہلے تو پڑھائی ہے. ہر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بچہ بہت ہی بڑے آئی کیو کا ہے، اور اگر اس بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پہ بھیجا کی سختی ہوتی ہے، ڈانٹ بہت زیادہ پڑتی ہے. مار پیٹ کا ہم بعد میں ذکر کریں گے. دوسری ہوتی ہے شرارتیں، اور شرارتوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے، خیر وہ سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہے، پہلے نہیں تھی بہرحال، وہ ہے بدتمیزی. مطلب ماں باپ ہمارے کم از کم کلچر میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جواب دینا، ہم اس کو ڈانٹیں گے اور بچہ جو ہے آپ کو ترکی بترکی واپس اس کا جواب دے گا، یہ چیز ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن یہ بھی رائزنگ ٹرینڈ ہے. تو لیکن ہم سمجھتے یہی ہیں کہ کیونکہ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ لوگ کے پاس بچے آتے ہوں گے اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ بچے آتے ہوں گے، اور وہ بچے جو ہے بتاتے ہوں گے کہ کس وجہ سے ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے. تو آپ اور ڈانٹ بھی ساری بات ہے کہ اگر آپ بار بار ڈانٹنا شروع کر دیں تو اس پہ بھی مینٹل ہیلتھ پہ اس کے فرق پڑے گا بچے کی. تو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کے پاس کس قسم کے بچے آتے ہیں جو کہ ماں باپ کی ڈانٹوں سے تنگ ہے سپوز سے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھے تینوں فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو آئی ول گو تھرو ون ایٹ اے ٹائم. تو اس میں دیکھیں جو پڑھائی کا معاملہ آ جاتا ہے اس میں میرے خیال میں یہ پیرنٹس کو ایک انڈرسٹینڈنگ جنرلی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہر بچے کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اسی طرح ہر بچے کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو آپ مار کے یا ڈانٹ کے یا سزا دے کے پڑھا لیں گے تو یہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو چیز نہیں. ٹھیک ہے آپ اس کو انکریج ضرور کریں کہ وہ اپنے آپ کو میکسیمم اپلائی ضرور کرے، لیکن یہ کہ جہاں تک اس کو پش کر کے یا مار کے پڑھانا ہے تو وہ چیز ایک انریزنیبل ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بچہ جینیس بھی ہو سکتا ہے، گفٹیڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک بچہ انٹلیکچولی ڈسیبل بھی ہو سکتا ہے. ایک بچہ میتھس میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، ایک انگلش میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، ایک آرٹ میں اچھا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھانے شروع
کا مطلب اس سے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ پیرنٹ فرسٹریٹ ہوگا کیونکہ اس کو وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ پھر وہ بچے کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ سختی یا مار پیٹ تک بھی مطلب نوبت چلی جاتی ہے. اور دوسرا جو ہے بیسیکلی شرارتیں جو ہے. دیکھیں شرارتوں کا میں کہوں گی کہ موسٹلی بچہ شرارت تب کرتا ہے جب اس کو کوئی مطلب کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی کرنے کو شاید نہیں مل رہی ہوتی. کہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں ان کا مطلب جو ہے کہ بچے کا ایک امیجنیشن ہے, اس کی ایک تھاٹ پروسیس ہے, اس نے چیز دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے. اب اسی ایکسپلوریشن میں وہ چیزوں کو چھیڑتے ہیں, مطلب ٹرائی کرتے ہیں کہ میں کتنا اوپر چڑھ سکتا ہوں, یا میں کتنا چھلانگ لگا سکتا ہوں, یا میں کیا پکا سکتا ہوں, یا میں کیا مطلب ماں کا میک اپ پڑا ہے تو مطلب کتنا میں اچھا میک اپ کر سکتی ہوں فار ایگزامپل. کیونکہ ان کو کوئی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹی شاید نہیں دی جاتی. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو توجہ سے ان کو فارغ ٹائم میں ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کروائیں, ان سے کریٹیو ایکٹیویٹی کروائیں, تو میرے خیال میں وہ جو ان کا مطلب انسپروائزڈ ایکٹیویٹی جو ہوگی وہ عام طور پہ شرارت ہوتی ہے. لیکن اگر پیرنٹس کروائیں گے, اسٹرکچرڈ ہوگی, سپروائزڈ ہوگی, تو وہ خطرناک قسم کی شرارتیں نہیں ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ ان کو پھر ڈانٹ و مار بھی نہیں پڑے گی. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے واقعی کہ اگر بچے کو آپ شرارتیں تو ظاہری باتیں اپنے حساب سے کرتا ہے, اگر اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوا کرنے کو. نہیں دیکھیں بات یہ تھی نا کہ جو بچہ مطلب میرے خیال سے یہ آپ کی بھی شاید آبزرویشن ہوگی کہ جو بچے جتنے شرارتی ہوتے ہیں ٹیکنیکلی دے آر ویری انٹیلیجنٹ, اور ان کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ اتنے آئیڈیاز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ان کو کوئی اچھا چینل نہیں ملتا ان آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کے لیے, تو پھر وہ بچے کا ذہن ظاہر ہے کہ وہ پھر شرارت کی طرف جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا بچہ شرارت کرتا ہے تو ٹرائی ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ, میرے خیال سے کہ الحمدللہ کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ بچہ ہے, لیکن اس کی انٹیلیجنس کو چینلائز کرنا پیرنٹ کا کام ہے. اچھا تیسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں, ہماری اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بدتمیزی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ماں باپ اگر کچھ کہیں تو آپ ان کو واپس جواب دیں. تو بہرحال سوسائٹی بھی اس کی بھی ایولیوشن چل رہی ہے. تو آپ کے پاس وہاں پر یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ ماں باپ آ کے یہ کہیں کہ جی ہم اس کو منع کرتے ہیں تو یہ ہمیں جواب دیتا ہے, یا مطلب ہے کہ مطلب یوزلی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سننا چاہتے جب کوئی بچوں کو بات کہتے ہیں کہ وہ ان کو الٹا اس کا کوئی جواب دے دے. اس کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیں ایک کلینکل ایکسپیرینس میں یہ کہوں گی کہ جتنے پیرنٹس اس شکایت سے آتے ہیں کہ بچے ڈس رسپیکٹفل ہیں, چاہے اسکول میں چاہے گھر میں, تو اس کی میرے خیال میں جو مین ریزنس جو میں نے آبزرو کی ہیں وہ یہ ہے کہ آئدر دیر از اے کانفلکٹ بٹوین پیرنٹس, مطلب فیملی ریلیشن شپس میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ بچے ان چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر وہ اس چیز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب پیرنٹس آر دا ماڈلس اینڈ چلڈرن آر لرننگ فرام دیم آل دا ٹائم. تو اگر ماں باپ آپس میں مطلب ایک دوسرے کو جواب دیں گے, یا گھر میں گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی سوال جواب چل رہا ہے, یا ایسے پروگرامس دیکھیں گے, ایسے ڈرامے دیکھیں گے, ایسے کارٹونس دیکھیں گے, مطلب یہ سب چیزیں ایکسپوجر ہیں جہاں سے بچے یہ چیزیں لرن کرتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ایک ری انفورسمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ میرے خیال سے سم ٹائمس دس از اگین کلینکل آبزرویشن اور سوشل آبزرویشن ایز ویل, کہ اگر ایک بہت چھوٹا بچہ ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی گالی دے دیتا ہے یا کوئی روڈ بات کر دیتا ہے, تو بچے لائک پیرنٹس اس سے بہت زیادہ انٹرٹین ہوتے ہیں, مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت فنی بات ہے, کیونکہ وہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, ان کو وہ چیز مزے کی لگ رہی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہی چیز پھر بڑی ہوتی بچے کی ایک مطلب اس کی نیچر میں شامل ہو جاتی ہے, مطلب وہ اس کو سیکھ لیتا ہے, تو پھر بعد میں اس کو ان لرن کروانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ بچے کو شروع سے ایک ماحول ایسا دیں کہ جس میں مطلب اس طرح کی آرگیومنٹیو یا مطلب بدتمیزی سے بولنا یا اونچا بولنا یا جواب دینا ایک دوسرے کا اگر بڑے نہیں کریں گے تو بچے بھی نہیں دیکھیں گے, اور اگر ان کو کہیں سے ایسا ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو آپ اس بچے کو سمجھائیں اور اس کو انکریج کریں, اور کہ مطلب اس نے پازیٹیو بولنا ہے, اس نے ٹھیک بولنا ہے. تو اگر آپ اس کو شروع سے سمجھا دیں گے تو میرے خیال میں وہ ڈیولپ ہوگا اس عادت کے ساتھ, تو مطلب پھر جیسے وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو وہ چیز اس وقت تک کنٹرول ہو چکی ہوتی ہے. اچھا مس شگفتہ مجھے یہ بتائیں کہ ڈانٹ تو بہرحال ماں باپ ڈانٹتے تو ہیں ہی بچوں کو, کئی دفعہ وہ ایکسیسو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں یا بیجا. اس کو ایک بڑا اچھا آرٹیکل ہے BBC اردو میں, بڑا اچھا آرٹیکل ہے, بڑے اچھے آرٹیکلس ہوتے ہیں ویسے اس میں, کہ بیجا ڈانٹ اگر سپوز آپ کسی کو ہر وقت ڈانٹے جا رہے ہیں بچے کو, اس کا بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اگر بچے کو بہت زیادہ ڈانٹا جائے گا تو فرسٹ آف آل میرے خیال سے
بچے جو ہیں وہ امیون ہو جاتے ہیں, مطلب ان کو اس چیز سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب وہی کہیں گے ان کا تو کام ہے ڈانٹنا, جو مرضی آئے کر لو, صحیح ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بچوں کو ڈانٹنے میں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, مطلب ہاؤ ٹو ورڈ یور رسپانس, کہ مطلب آپ یہ کہ اس کو ڈانٹیں, اس طرح سے ڈانٹیں کہ وہ اس کے اوپر پرسنل اٹیک نہ ہو. جیسے آپ کہیں کہ بھائی فرض کریں اگر بچے نے بدتمیزی کیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے بدتمیزی کیا, رادر دین آپ کہیں کہ تم بدتمیز ہو یا آپ بدتمیز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہوتا ہے کہ ایک پرسنل اٹیک ہوتا ہے, یعنی کہ یو آر ٹارگیٹنگ دا پرسن, لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ ٹارگیٹ کریں گے بیہیویئر کو, تو میرے خیال میں اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ایک مطلب ایک پازیٹیو سائڈ پہ چلی جاتی ہے کہ آپ نے ایک بیہیویئر کو غلط کہا ہے اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ بیہیویئر ریپیٹ نہیں کرنا. لیکن اگر آپ بچے کو ٹارگیٹ کریں گے تو اٹ ول اس کا پھر نقصان ہی ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کی سیلف اسٹیم خراب ہوتی ہے, اور دوسرے اس کا جو آپ کا رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا, کیونکہ بچہ دل میں ہی بول لے گا بھائی آپ بھی بدتمیز ہیں, سمجھ مطلب یہ کہ دس از ہاؤ اٹ کمز اینڈ گوز, اٹ کمز بیک. تو اس میں آپ نے اپنی ورڈنگ کو بہت زیادہ کیئرفلی یوز کرنا ہے. اچھا, ایک چیز میں پڑھ رہا تھا وہ یہ ہے سوشل امپیکٹ. سوشل امپیکٹ جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی چائنیز کپلس کی, کہ وہاں پہ بچہ ایک کے اوپر الاؤڈ نہیں ہے, تو وہ جو ایک بچہ ہے اس کے اوپر تو پھر بہت ہی پریشر ہے. ایون پرابلی انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سپر مین ہو یا سپر وومن ہو, پڑھائی لکھائی ایکٹیویٹیز ہیلتھ جم گیم سب کے لحاظ سے. تو ایسے بچوں پہ جو اسپیشلی سنگل بچے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر تو پریشر تھوڑا بڑھ نہیں جاتا, کیونکہ 2-3-4 بچے ہوں تو تھوڑا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. لیکن ایک بچے پہ پریشر تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ان کا ڈفرینٹ ہوگا جو ایک بچہ ہوتا ہے فیملی میں. نہیں, آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں کہ دیکھیں جہاں سنگل چائلڈ فیملی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں. ایک تو یہ کہ پیرنٹل اسٹریس بہت ہوتا ہے وہاں کے, کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسی سے سارا میکسیمم رزلٹ نکالنا ہے. اور دیکھیں تھوڑا سائیکولوجیکلی میرے خیال میں بہت سے پیرنٹ, جب ہم کلینکلی پیرنٹس کو انٹرویو کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جن کو کوئی مطلب وہ ایز اے کلائنٹ لے کے آتے ہیں, تو جب ہم ان کے پیرنٹس کو انٹرویو کرتے ہیں تو لاٹ آف ٹائمس ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ بچے سے زیادہ پیرنٹ کا ہے, کیونکہ پیرنٹ اس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ان کی اپنی خواہش ہے, یا وہ نہیں بن سکے, یا ان کا اپنا کوئی ڈریم تھا. سو فار واٹ ایور ریزن اگر وہ ایسا نہیں ہو سکا تو اب ان کا ڈریم ہے کہ اب ان کا بچہ وہ کام کرے, لیکن بچہ جو ہے وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے. تو وہ اتنا پریشر ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک بچے کے اوپر 2 ایڈلٹس جب ہر وقت ایک ہاں مطلب اس کے اوپر ایک فوکس کر کے رکھیں گے تو بچہ اس سے بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. اینڈ ادر تھنگ میں کہوں گی کہ اس میں سنگل چائلڈ فیملی میں مطلب ایک بچے کی جو بہت ساری ایسی سوشل اسکلس ہوتی ہیں, ایسی پرسنل اسکلس ہوتی ہیں, یا ایسی سائیکولوجیکل اسکلس ہوتی ہیں جو کہ ڈیولپ ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ دیر از ناٹ اندر چائلڈ ان دا ہاؤس, ہی از لیونگ ود ایڈلٹس. تو مطلب اس میں کچھ حد تک کمپنسیشن جو ہے وہ اسکول جا کے کنڈر جا کے بچے مطلب تھوڑا بہت دوسرے بچوں سے انٹریکٹ کر کے تھوڑا بہت سیکھ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ آئی تھنک اٹ شوڈنٹ بی اے چوائس, بٹ اف اٹ ہیپنس نیچرلی کہ آپ کا ایک ہی بچہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یو ہیو ٹو ورک یور بیسٹ. لیکن ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ نے اپنی خواہشات کو, اپنے ڈریمس کو اپنے بچے کے اوپر امپلیمنٹ کوشش کریں کہ نہ کریں, مطلب یو ہیو ٹو ریئلی بی واچفل. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, اگر ہماری سوسائٹی پرابلی کہ ماں کی ڈانٹ اور باپ کی ڈانٹ میں فرق ہوتا ہے. تو ایک آپ کی بات جو بیچ میں سے بات ایک نکلی کہ جب دونوں سے چیخ رہے ہوں اور ڈانٹ رہے ہوں, تو ایک تو یہ کہ میرے حساب سے تو دونوں کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر میں پاکستانی یا جنرل مطلب اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ ماں جو ہے وہ بچے کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. ایک ان کا ایک مطلب بایولوجیکل یا ایک فزیکل ریلیشن شپ ہوتا ہے بہت زیادہ شروع سے. پھر ماں کی نیچر ہے بہت زیادہ نرچرنگ, اور بچہ اپنی عام طور پہ اندر موسٹ آف دا فیملیز اور سچویشن میں بچہ زیادہ ٹائم اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے, تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے. تو اگر ماں بچے کو ڈانٹتی ہے تو بچہ اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتا, کیونکہ وہ ایک ان کی بہت زیادہ سائیکولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. لیکن فادرس جو ہیں وہ بچے کو دن میں 1 یا 2 دفعہ ملتے ہیں, اس میں ان کی اتنی زیادہ میرے خیال سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, یا یہ کہ مطلب وہ اس چیز کو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے, یا اس کو بہت زیادہ انٹینسو لیتے ہیں, بچے مائنڈ کرتے ہیں. یہ کہہ لیں مطلب سمپلی کہ اگر باپ ڈانٹے گا تو بچے مائنڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ماں ڈانٹے گی
تو بچے جو ہیں وہ مائنڈ نہیں کرتے, مطلب سمجھ جاتے ہیں یا مے بی ڈسمس بھی کر دیں, لیکن وہ اس کو بہت زیادہ مطلب اپنے لیے ڈس رسپیکٹفل یا اپنے زیادہ بہت زیادہ سگنیفیکینٹ اس کو مطلب وہ افیکٹ اس کا نہیں ہوتا. تو مطلب یہ ایک یونیورسل چیز ہے میرے خیال سے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی, وہی بات میں سے بات ہے کہ لڑکی یا بچی پہ امپیکٹ ڈانٹ کا اور بچے کی سائیکولوجیکل میرے خیال یہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہوگا, کیونکہ میلز سم ہاؤ تھوڑے زیادہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں, زیادہ ڈانٹے برداشت کر سکتے ہیں یا ڈانٹے سن سکتے ہیں. فیمیل کی سائیکالوجی پہ تو میرے خیال ہے زیادہ اثر ہوتا ہوگا. ہاں میرے خیال سے دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے بچوں پہ. بعض اوقات بچے بھی مطلب بوائز بھی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے جو لڑکیاں ہوتی ہیں دیر میں بی مور سافٹ نیچرڈ, اور ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایک جنرل بچوں کا ٹرینڈ دیکھیں تو عام طور پہ لڑکے جو ہوتے ہیں مطلب وہ اپنے باپ سے کی نسبت ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. اسی طرح اگر لڑکیوں کو دیکھا جائے تو لڑکیاں اپنے فادر سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں, اور اس میں تھوڑا سا مطلب ایک مطلب یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر فادر ڈانٹے گا تو اور وہ بچی کو ڈانٹ پڑ گئی تو مطلب اٹس اے ویری بگ ایشو, کیونکہ وہ آلریڈی ویری سینسٹیو ہوتی ہیں اس بارے میں. لیکن لڑکے واقعی تھوڑے سے رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں, یا یہ کہ کچھ ہمارا کلچرل مطلب میں کہوں گی کہ ایکسپیکٹیشن بھی مطلب مردوں سے یا لڑکوں سے ہے کہ دے ہیو ٹو بی ٹف, تو اس وجہ سے بھی شاید وہ مطلب اس چیز کو اڈاپٹ کر کے تو اس چیز کو زیادہ ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں شاید. اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ تمام مسائل جو ماں باپ کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں ڈانٹ کے, اب تھوڑا سا آگے ایکسٹریم فارم پہ چلتے ہیں مار پیٹ پہ. دیکھیے مار پیٹ تو ایسی ایک چیز ہے جو آج سے 25-30-40 پچھلی جنریشن میں تو کامن تھی. ماں باپ نہ بھی مارتے ہوں, مائیں تو مارتی تھیں, میرے خیال 50% مائیں تو مارتی تھیں, وہ والد بھی مارتے تھے. یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں میں تو نہیں بول سکتا, لیکن یہ سوسائٹی میں کامن تھا کہ بیلٹ ہے, ہینگر ہے, مطلب کہ جو چیز ہاتھ میں آئی اس سے مار دیتے. تو مارنا تو ایک ایکسٹریم سے مطلب ہے کہ ایک عمل ہے نا. اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک تو اس سے امپیکٹ بچوں پہ کیا آتا ہے جو آپ ایز اے اپنی سائیکالوجی کی پریکٹس میں دیکھتی ہیں, مطلب ہوتا تو ہوگا ہی, اور دوسرا یہ کہ یہ کس قسم کا مسئلہ ہے کہ بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی ہے. صحیح. دیکھیں مار پیٹ میں اگر ہم پیرنٹ کا فیکٹر دیکھیں تو میرے خیال میں وہ پیرنٹس جن کو اپنا اینگر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, یا امپلسو ہوتے ہیں, یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, یا مے بی ایکسٹریملی وہ اپنے دباؤ کو یا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو شاید مطلب ان کے لیے وہ لوگ مطلب مار پیٹ میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. تھوڑا سا مطلب کلچرل یا ایجوکیشنل ڈیموگرافکس کا بھی اثر ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ماں باپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے, جنہوں نے تھوڑا سا کچھ سیکھا ہے اپنے ماحول سے, میڈیا سے, کچھ پڑھا لکھا ہے مطلب چائلڈ سائیکالوجی کے بارے میں, یا وہ اپنے ایسے ماحول میں ہوتے ہیں, ایسے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے بچوں کے مسائل, تو میرے خیال میں وہ اسٹریٹجیز سیکھ جاتے ہیں یا ان کو فائنڈ کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کو مار پیٹ کی طرف ریزورٹ کرنا نہ پڑے. لیکن اگر ہم دیکھا جائے کہ مطلب کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, یا گاؤں کے لوگ ہیں, یا اس طرح کا بہت زیادہ مطلب پرانے اسٹائل کا ماحول ہے, تو وہاں پہ مار پیٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے میرے خیال سے. اور اس کا جو اثر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹیڈ مطلب کنکلوژن ہے کہ مار پیٹ سے کبھی بھی بچے کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے مطلب اگر دیکھا جائے دنیا میں جتنے بھی مطلب ممالک ہیں, مطلب ایون کہ قوانین بھی بنے ہیں بچوں کی چائلڈ پروٹیکشن کے لحاظ سے, تقریباً آلموسٹ مطلب مور دین میکسیمم میں کہوں گی چند ملکوں کے علاوہ مطلب ہر جگہ چائلڈ پروٹیکشن کے لاز بھی ہیں. اور وہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ وہ پیرنٹ جو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہیں, جن کے کوئی سائیکیٹرک مسائل ہیں, یا امپلس کنٹرول ہے, اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, یا جن کو پیرنٹنگ نہیں آتی, وہ اپنی فرسٹریشن کو بچوں پہ نہ نکالیں بلکہ اپنے بیہیویئرس کو یا بیٹر ٹیکنیک اینڈ اسٹریٹجیز سیکھیں کہ کس طرح سے بغیر مار پیٹ کیے آپ بچوں کو ایک مطلب کمپلائنس کی طرف لا سکتے ہیں, ان کو مطلب بات اپنی منوا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں ڈانٹنا یا مارنا, بہرحال آپ بچہ تو آپ کا ہی ہے, بچی آپ کی ہے,
تو کیا ایسا بھی ہوتا ہے آپ کی پریکٹس میں کہ ماں باپ اس بات پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں جی بالکل صحیح کیا ہے؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں بہت سے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ امپلسively بچے کو مار دیتے ہیں ٹکا دیتے ہیں جو بھی، لیکن ایک بعد میں اوبیسلی دے فیل گلٹی، کیونکہ دیکھیں ماں باپ بہرحال جیسے بھی ہوں ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ وہ اپنے بچے سے پیار ضرور کرتے ہیں، بے شک ان کو پیار کرنا نہ بھی آئے، لیکن اس کا ایکسپریشن کرنا نہ آئے، لیکن ایک ان کی جو نیچر ہے وہ اپنے آپ میں وہ چیز بچے کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان بچوں کو سختی نہیں کریں گے تو بچے بات نہیں مانیں گے، اور سختی کا ان کو شاید اگر یہی طریقہ سمجھ آتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں، بٹ دے فیل گلٹی، دیٹ سم تھنگ آئی وڈ ایگری۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہم نے ڈسکس کی یہ بات کہ کسی ظاہر بات ہے بچے تو غلطیاں بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کی بات بھی نہیں سنیں گے، کئی دفعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تو اور کیسے ہم ان کو بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایسے جیسے باڈی لینگویج سے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے؟ دیکھیں آئی تھنک باڈی لینگویج از دا فرسٹ آئی وڈ سے چینل ٹو کمیونیکیٹ کہ آپ اس کو ڈس اپروو کریں۔ تو دیکھیں اگر آپ بچے کو اپنی مطلب نظر سے اگنور کر کے باڈی لینگویج سے، یا تھوڑی بہت میں بھی کہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا فراؤن بھی کر لیں کہ یہ کیا ہے، یا اس کو مطلب اگنور کرنے کے لیے سائڈ پہ بھی آپ دیکھنا شروع کر دیں، تو بچے کو ایک دم احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے میں نیچرلی مطلب ایک میں کہوں گی کہ ایون کہ جو 6 months یا اس سے پہلے کا بھی بچہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کی باڈی لینگویج کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ میرے خیال میں اس پہلے چینل کو فلی یوٹیلائز کریں گے تو آپ کو بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ ڈانٹ تک نہیں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو پھر فزیکل پنشمنٹ کی حد تک بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے، اور اگر آپ اسی پہ فوکس رکھیں کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ٹیل یور چائلڈ ود یور باڈی لینگویج کہ بھائی مجھے یہ بات پسند نہیں آئی یا یہ بات میں ٹھیک نہیں کی، تو دیٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ لیکن کچھ ظاہر ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں آپ نے ان بچوں کو پھر بتانا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے کہ اس کا اگر فرض کریں بچے نے کوئی شرارت کی ہے یا کوئی غلط بات کی ہے تو پھر آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے ود یور ڈسکشن، آپ اس کو بتائیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا آپ کے اوپر، آپ اس چیز کا یا سچویشن کا کیا امپیکٹ پڑے گا آن دا ادر پارٹی ہو ایور از انوالوڈ، چاہے وہ ٹیچر ہے یا فرینڈ ہے یا کوئی بھی۔ تو آپ نے اس کو ایک مطلب ہر پرسپیکٹیو سے اگر آپ اس کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے تو میرے خیال میں بچے کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے گی، بجائے اس کو کہنے کہ یہ تم نے نہیں کرنا، کیونکہ آج کل کے بچے میرے خیال سے ہمارے شاید زمانے کے بچوں سے تھوڑے سے زیادہ ایڈوانس ہیں اس لحاظ سے کہ ہمیں آج کل بچوں کو ہر بات کی ریزن بتانی پڑتی ہے، اور میرے خیال میں بتانی بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ بچے کو کہہ دیں کہ بھائی ابھی آپ نے 4 بجے کھیلنے نہیں جانا تو اٹ بیکمس لائک این آرڈر، تو اس کو ہو سکتا ہے بچہ 1-2 دفعہ تو فالو کر لے، اس کے بعد پھر وہ اس کو ڈیفائی بھی کر سکتا ہے، چھپ کے بھی نکل سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کی ریزنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی پیرنٹس مجھے نہیں جانے دیتے۔ لیکن اگر آپ اس کو بتائیں گے کہ اس وقت دھوپ ہے، گرمی ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نے آرام کرنا ہے، آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ کھا لیں، ریسٹ کر لیں، اس کے بعد کھیلنے چلے جائیں گے، آپ اس کو ریزن دیں گے تو میرے خیال میں بچے کو وہ چیز زیادہ اچھی سمجھ آئے گی اور وہ اس سے زیادہ اچھی طرح سے کمپلائی بھی کرے گا۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمارا بچہ تو جو بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ ہی ہے، اب وہ 17 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، 25 سال کا ہے یا 60 سال کا ہے، اگر وہ ماں باپ ان کے اوپر ہیں تو وہ ان کے لیے بچہ ہی ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتے ہیں جیسے امپلسو پیرنٹس تو وہ ہمیشہ ہی امپلسو ہی رہیں گے، اور ہمارا جو سوشل اسٹرکچر ہے وہ بیسیکلی کمبائنڈ فیملی اسٹرکچر ہے، اور جہاں پہ ظاہر بات ہے اگر آپ ساس سسر ہیں اور آپ کے بیٹا ہے یا آپ کی بہو ہے تو ان کو جو مینیج، ہم نے اس پچھلے والے میں بھی بات کی تھی، جیسے ایک لڑکی شادی ہو کے آ رہی ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہو گئی اور آپ کا داماد ہے وہ آپ کے بیٹے کی طرح ہو گیا، تو جو گھروں میں ہمارے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے وہاں پر بھی 18 سال تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، یہاں تو 30 سال تک کے بھی بچے کو، لڑکے کو بولتے ہیں کہ یار تم نے یوں کرنا ہے تو تم نے اس طرح کرنا ہے، تو وہ بھی تو ایک امپیکٹ ہے۔ وہ ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ ایڈلٹہڈ میں ہے تو ہوتا ہے وہ بھی بچوں کا باپ ہو، لیکن ان کو بھی ہینڈلنگ، تو پھر جب کمبائنڈ فیملی میں رہیں گے تو ان کو بھی ہینڈلنگ جو کر رہے ہیں ہوتا ہے بچپن سے پٹائی لگائی ہوئی ہو، بچپن سے بیجا ڈانٹ ہو، ان کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیں کمبائنڈ فیملی یا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے آئی تھنک اس کے دونوں طرح سے مطلب پروز اینڈ کونس ہیں، کہ اگر دیکھیں
اگر فرض کریں اب ایک فادر ہے, ہی از ان دا مڈل, اس کے جو گرینڈ فادر ہیں ہی از ایٹ دا ٹاپ اینڈ دا چائلڈ از ایٹ دا باٹم, ٹھیک ہے, 3 جنریشنس ہو گئی. تو اس میں اگر دیکھیں ہم اس چیز کو اسٹیبلش کریں کہ اگر باپ اور دادا مطلب ان کا آپس کا ریلیشن شپ بہت زیادہ رسپیکٹفل ہے, بات سمجھتے ہیں یا ایک دوسرے سے رسپیکٹفلی ڈیل کرتے ہیں, تو جو چھوٹا بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے فادر کی کاپی کر کے مطلب اس کی رسپیکٹ زیادہ کرے گا, بیکاز ہی از آبزرونگ, اپنے فادر کو آبزرو کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اس میں بہت زیادہ آئی تھنک ایزیلی بچے جو ہیں وہ ویلیوز سیکھتے ہیں نسبتاً نیوکلیر فیملی کے, کیونکہ نیوکلیر فیملی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جیسے کلائنٹس آتے ہیں تو ان کے بچے ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ بہن بھائی ہیں, مطلب اس میں وہ جو رسپیکٹ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ اتنی بہت زیادہ نہیں ہوتی, اتنی اتھارٹی کو بچے جو ہیں ایزیلی چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ چیز آبزرو نہیں کی ہوتی, اپنے پیرنٹ کو کرتے ہوئے دیکھتے. آئی تھنک دس از ون آف دا تھنگ دیٹ از این امپیکٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ میرے خیال میں جو اس کا جو ڈرا بیک سم ٹائمس ہوتا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر دادا جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو ڈس رسپیکٹ کرے, مطلب وہ اس کی بات نہیں سن رہے یا اس کو لیٹ ڈاؤن کریں, تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو چھوٹا بچہ ہوگا وہ پھر اپنے فادر کی بات وہ بھی نہیں سنے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب اس کے فادر کی مطلب ایک اسپیس نہیں ہے تو پھر وہ اس کو انڈرمائن کرے گا اینڈ دین اٹ کین بیکم اے لٹل بٹ نیگیٹو. تو مطلب ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں, لیکن اگر ہم ان سب چیزوں کو اسیس کریں, ان کو ڈسکس کریں, کمیونیکیٹ کریں اور ایز اے فیملی ان چیزوں کو مطلب ساتھ لے کے چلیں گے تو میرے خیال میں ہم اس میں زیادہ اچھے ریزلٹس مطلب حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات کی تھی بچوں کی جو انرجیز ہیں ان کو اسکل میں چینج کرنا, چینلائز کرنا بیسیکلی. تو بچوں میں تو بہت انرجی ہوتی ہے نا, تو ہم آپ کے مطلب کیا مطلب ماں باپ جو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو کچھ بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں جیسے, تو ان کو کیا پیرنٹس جو ہیں ان کو کوئی ایسے پروجیکٹس دے سکتے ہیں کہ وہ بزی رہیں. یہ تو بات ہم کیونکہ ہم 2-3 سیٹ اپ ہمارے پاس سبسیٹس ہیں نا, ایک تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیسے اس کی انرجیز چینلائز کرنی ہے, دوسرا ہے جب ہمارے ملک میں جیسے 18 سال میں بچہ ایف ایس سی اے لیولز میں چلا جاتا ہے یا اپنی انجینئرنگ یا میڈیکل کالج یا جو بھی اپنی یونیورسٹی ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے, یہاں پہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تو بچے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں ان کو کیسے چینلائز کرنا چاہیے, اور جو وہ تو خیر بعد میں کیریئر کاؤنسلنگ کی بات ایک الگ چیز ہے, لیکن جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے ایک جو مصروفیت ہے وہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جب ایک کہتے ہیں کہ مطلب کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے, تو مطلب یہ سینگ انگریزی میں بھی ایسی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ کہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ تھنگ ہے کہ جو بچہ فارغ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گا جو کہ شاید اس کے لیے ڈینجرس ہو یا کسی دوسرے کے لیے مطلب اتنا پروڈکٹیو نہ ہو. تو اب دیکھیں ایوریج مطلب ہر ایج کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا ایک ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سجیسٹ کرتے ہیں کہ جیسے 0 to 5 years اولڈ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے جیسے کلرنگ, کٹنگ, پیسٹنگ, تھوڑی بہت مطلب آرٹ کی ایکٹیویٹی ہے یا پوائمز, رائمز, مطلب اس طرح کی چیزیں, یا ریڈنگ. پھر جو 5 سے 10 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مزید مطلب میں کہوں گی کہ آپ ان کو انوالو کر سکتے ہیں اپنی ہاؤس کیپنگ میں, کہ جیسے وہ اپنے کپڑے فولڈ کر کے رکھیں, اپنے گھر میں مدر کی ہیلپ کریں, فادر کے ساتھ باہر چلے جائیں, کوئی مطلب وٹ ایور دے کین ڈو, مطلب اس طرح کی آپ ان کو ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں. پلس مطلب ریڈنگ ہے ان کے لیے, آپ مطلب آپ ان کو چھوٹی موٹی جیسے اسکول کی ہالیڈیز ہوتی ہیں, اگر آپ ان میں ان کو تھوڑا سا مطلب کوئی پروجیکٹ دیتے کہ مطلب یہ آپ نے فرض کریں ڈائجسٹیو سسٹم, مطلب اب چھوٹا بچہ مطلب آپ اس کو کہ تھوڑا سا آپ ریسرچ کرو, انٹرنیٹ پہ دیکھو, مطلب بکس ہیں, گوگل پہ ہر چیز ملتی ہے, تو تھوڑا سا مطلب ایجوکیٹیو, انفارمیٹیو, کریٹیو, اور ایون کہ فزیکلی بھی اگر آپ ان کو کہیں کہ چلیں اب آپ نے ان ساری چھٹیوں میں باسکٹ بال کی پریکٹس کرنی ہے یا کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, جو بھی, تو اگر وہ بچے بزی رہیں گے تو آٹومیٹیکلی ان کی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے, شرارتیں یا ٹائم ویسٹ کرنے کا موقع کم ملتا ہے. لیکن جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وی ہیو ٹو تھنک اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ, اکارڈنگ ٹو دیئر پرسنالٹی اینڈ اکارڈنگ ٹو دیئر کیپیسٹی. ایک کیپیسٹی کا بھی مطلب کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن دیکھیں جہاں مطلب میں اگر دوسرے ممالک میں بات کروں تو وہاں پہ عام طور پہ جب بچہ 15 سال کا ہوتا ہے تو اس سے یہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی جاب ڈھونڈ لے,
چاہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ جائے یا 2 دفعہ جائے, 2-3 دفعہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کی جاب کرے, تاکہ ایک تو اس میں سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی, منی مینجمنٹ آتی ہے, تھوڑا ٹائم مطلب ٹائم مینجمنٹ بھی آئے گا, اور تھوڑی سی اتھارٹی یا مطلب یہ کہ ڈسپلن اور مطلب اپنے باس کی یا سپروائزر کی بات بھی سننا آئے گی. تو اسی طرح پھر وہ گھر میں بھی بات سنیں گے اور تھوڑا سا مصروف بھی ہو جاتے ہیں. اور بائی دا ٹائم دے آر 18 آئی تھنک اٹ از این ایکسپیکٹیشن کہ مطلب وہ کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کریں جو کہ پڑھائی کے ساتھ ان کو مصروف رکھے اور ان کو وہ اسکل سکھائے جو کہ آئندہ ان کی پروفیشنل لائف میں ان کو ضرورت ہوگی. لیکن اگر ان کے پاس یہ کام نہیں ہوتے یا بچے بہت فارغ ہوتے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہو سکتا ہے ماں باپ کی وہ گاڑی نکال کے نکل جائے, کچن میں جا کے ایسی کوکنگ شروع کر دیں کہ مطلب کچھ چیز جلا دیں, یا آپس میں مطلب اتنا فارغ ٹائم ہو کے پھر بچوں کا دھیان جو ہے وہ آٹومیٹکلی مطلب دیکھیں اٹس اے ویری سیڈ ٹاپک, لیکن یہ کہ پھر وہ ڈرگس کی طرف یا مطلب موویز بہت دیکھنا یا مطلب مطلب یہ کہ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جس کے بعد جو کہ پھر پیرنٹس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کو بزی رکھیں, مطلب یو نیڈ ٹو فائنڈ سم تھنگ. اور سب سے اچھا یہ بات بھی میں ایڈ کروں گی کہ اگر آپ بچے سے پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو, اگر آپ بچے سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسا آئیڈیا دے جو آپ کے شاید ذہن میں آیا بھی نہ ہو. تو بچے بھی اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ایکسپریس کر سکتے ہیں. اچھا, ہم اڈلٹ بچوں میں پاکستانی اڈلٹ تو 18 سال کا بچہ ہوتا ہے, بچہ ہی ہوتا ہے, وہ تو 20-22 سال تک بھی بچہ ہی ہوتا ہے. اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو کئی دفعہ ڈسکس بھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ ہمارا ماں باپ کا نا اپنے بچوں پہ کیریئر چوائس پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے ہمارا. تو نے ڈاکٹر بننا ہے, تو نے انجینئر بننا ہے, تو نے فلاں چیز بننی ہے, چاہے بچے کو انٹرسٹ ہو یا نہ ہو. ایک مسئلہ یہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ وہ بھی اب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, پہلے تو اس کے بارے میں اتنی بات نہیں جاتی تھی, وہ ہے میرجز جو ہیں پاکستانی کلچر میں مطلب یوزلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ میرجز ارینجڈ ہوں گی. تو ارینج میرجز چاہے لڑکی کی ہو چاہے لڑکے کی ہو, اور یہاں پر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ظاہر بات ہے مار پیٹ تو نہیں ہوتی, لیکن ڈانٹ تو ظاہر مطلب ڈانٹیں گے تو اگر آپ کے وہ آپ ان کے جو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ارینج میرج نہیں کرتے, یا آپ کہتے ہیں کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا, یا آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ پہ شادی کرنا یا کرنی چاہتی ہوں جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو یہ 2 بڑے جو مسائل ہیں نا, کیونکہ ہم پاکستانی بچہ جو ہے نا وہ 18 سال تک نہیں, وہ بچہ ہی ہے ابھی. تو مجھے پتہ ہے ایک تو کیریئر پہ بہت پریشر ہے, کیریئر چوز کرنے میں ماں باپ کا, اس کو کیسے ہینڈل کرے بچہ, اور ماں باپ ایسا کریں, ایسا کیسے کریں. اور میرجز کا بھی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے کئی لوگ جیسے ابھی بھی بڑی عجیب سی خبریں آتی ہیں کہ جو پاکستانی فیملیز باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں, بچے وہیں بڑے ہوئے ہیں, وہ بچے اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, وہاں پہ وہ ادھر مار پیٹ بھی ہوتی ہے, مطلب ایون خیر وہ بہت ہی ایکسٹریم میجرز بھی ہم نے سنے کے ہوتے ہیں. تو دونوں کو کیسے ہینڈل کریں چیزوں کو؟ دیکھیں لیٹس ٹاک اباؤٹ نمبر 1, وہ ہے کیریئر. تو دیکھیں کیریئر میں بھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہر بچے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے, اس کا انٹلیکچوئل لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کہ ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ ہو سکتا ہے انجینئر بن جائے, جو دونوں نہیں بن سکتا ہو سکتا ہے کچھ تیسری چیز بن جائے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے بچے کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور اس میں پیرنٹس کو اگین میں کہوں گی کہ بعض پیرنٹس جو ہیں جو وہ خود نہیں کر پا رہے ہوتے یا جو ان کو خود اچھا لگتا ہے وہ بچے پہ فورس کر رہے ہوتے ہیں. تو مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ مطلب بچے کو کچھ بھی کہنا نہ کہیں کہ جو مرضی آئے کر لو. آپ اس کو گائیڈ کریں, آپ اس سے ڈسکس کریں, کمیونیکیٹ کریں. اور میرے خیال میں وین یو انوالو اے تھرڈ پارٹی ان اٹ لائک اے کیریئر کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا اسکول کا جو ویلفیئر کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, اگر آپ اس کے تھرو بات کریں, ایک میٹنگ کریں, تو مے بی وہ آپ کو کچھ ایسے آپشنس دے جو کہ آپ کو بھی شاید تھوڑا سا بہتر لگے اور آپ کے بچے کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوں. تو اس میں پھر وہ ایک زبردستی کی جو جنگ ہوتی ہے یا ڈانٹ ڈپٹ یا مار پیٹ تک نوبت نہیں جائے گی. اور اس میں ایک تھوڑی سی چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب آپ بچے کے ساتھ ایک چیز کو ڈسکس کریں گے اور اس چیز کو دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کریں گی تو پھر وہ آپ کا ایک میوچول گول بن جاتا ہے. تو پھر آپ بھی بچے کو سپورٹ کریں گے اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ کیونکہ یہ چیز میں نے سلیکٹ کی اور میں نے اب اس میں ایکسیل کرنا ہے, تو ہوپ فلی مطلب اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ زیادہ اچھا ہوگا. تو اس میں بھی مطلب یہ کہ زبردستی از ناٹ اے چوائس, کیونکہ میرے خیال سے جو میں نے دیکھا ہے کلینکل پریکٹس میں بھی کہ اگر فرض کریں اگر آپ نے بچے کو بہت ڈانٹ ڈونٹ کے آپ نے ڈاکٹر بھی بنا دیا, اس بچہ اس قابل بھی تھا, لائق بھی تھا, لیکن بچہ ڈاکٹری کرنے کے بعد 1-2 سال کے بعد پھر وہ کوئی اور کام ڈھونڈ کے بیٹھ جاتا ہے. مطلب وہ اپنا ٹوٹلی ایک کیریئر چینج کر لے گا جس سے اس کی جو 6-7-8 سال کی پڑھائی تھی وہ ضائع ہو گئی. آپ بھی ڈس اپوائنٹ ہوئے, بچہ بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بس
مطلب میں نے نہیں کرنا. تو ایٹ دیٹ ٹائم ایٹ دیٹ اسٹیج پھر یا تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, اگین دیٹ از ناٹ ویری پازیٹیو تھنگ, اور یا پھر یہ کہ مطلب یہ کہ اگر بچہ دوسری چیز میں بھی سکسیڈ نہیں ہو سکتا تھا دین ہی ہیز ٹو بلیم ہز پیرنٹس, وہ بھی ماں باپ کو کہے گا بھائی انہوں نے مجھے کیوں پڑھایا تھا. تو یہ اس چیز کو دیکھیں کہ دیکھیں ان دا اینڈ اٹس اے رسپانسبلٹی, ہو ایور میکس اے ڈیسیجن ہیز ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. لیکن اگر وہی ڈیسیجن سب نے مل کے لیا ہوگا تو پھر ایک بندے کو ہم بلیم نہیں کر سکیں گے, ہم سب اس کو مل کے چلائیں گے اور مل کے اس کو سکسیزفل کریں گے. تو دس از دا ڈفرینس. اور میرج والے پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگین بچہ جو ہے ظاہر کہ ایک جو ایڈلٹ میں چینج ہو رہا ہے, تو دیکھیں اب بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچے کو کوئی بھی یا بچی کو کوئی بھی انسان پسند آ گیا اور وہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے شادی کر لیں یا ان کو اپنی کمپیٹیبلٹی لگتی ہے, تو میرے خیال سے دیکھیں اس چیز کے بارے میں ہاؤ آئی ووڈ سجیسٹ ان مائی کلینکل پریکٹسز کہ بی اوپن اباؤٹ اٹ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک انسان ہے, ایک نیچرل فطرتی آپ کی جذبہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا بچوں کو آپ ایجوکیٹ ضرور کر سکتے ہیں اس لحاظ سے شروع سے کہ مطلب واٹ از اے ہیلدی ریلیشن شپ اینڈ واٹ آر یو لوکنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ. اب دیکھیں اگر ایک بچہ خالی کسی کی فرض کریں مطلب میں کہوں گی جیسے فلمیں یا ڈرامے دیکھے ایک لک سے امپریس ہو جاتے ہیں بٹ دے مائٹ ناٹ بی کمپیٹیبل اینڈ سوٹیبل, ٹھیک ہے, وہ اس وقت ان بچوں کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یا بعض اوقات ماں باپ اپنے لحاظ سے کوئی بہت ہی پڑھا لکھا بندہ سجیسٹ کر دیتے ہیں جو ان کے لحاظ سے بہت زیادہ سکسیزفل ہوگا, لیکن مے بی ان کی پرسنالٹی ڈفرینس اتنی زیادہ ہو کہ بچے اس کو مینیج نہ کر سکیں. تو میرے خیال سے دیکھیں شادی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک زندگی کے بہت بڑے فیصلوں میں سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. تو اس کی جو میرے خیال میں اگر ہم اگین کہیں گے کہ اس کو ہم اگر مل کے ایک فیصلہ کریں جس میں ہر کوئی ایگری ہو اور اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے جائیں, اس کو مطلب ڈسکس کیا جائے کہ اس میں کیا چیز مطلب امپورٹنٹ ہے یا کیا چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, یا کس چیز کو ہم مطلب اگنور کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آئیڈیل پرسن تو ہمیں کبھی بھی نہیں ملے گا, نہ بیٹی کے لیے ملے گا نہ بیٹے کے لیے ملے گا. تو وی ہیو ٹو کمپرومائز آن ون تھنگ اور دا ادر, پر لیکن جس چیز کو ہم کمپرومائز کریں وہ ایک ایسا فیکٹر ہو جس کو ہم مینیج کر سکیں. لیکن اگر ہم کسی ایسے فیکٹر پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں جس کو ہم مینیج نہ کر سکیں تو پھر اس شادی کا سکسیس ریٹ جو ہوگا وہ بہت زیادہ مطلب وہ بہت زیادہ رسکی شادی ہوگی. تو اس کو بھی میں کہوں گی کہ اگر میوچل ہے, سب نے مل جل کے کیا ہے, تو ایوری ون ول ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو میک اٹ سکسیزفل. لیکن اگر آپ نے بچے پہ تھوپ دیا ہے تو پھر بچہ بھی کہے گا بھائی میں نے تو اپنی مرضی سے نہیں کی تھی, اب آپ نے کی ہے تو اب میں کیا کروں. لائک وہ اس کی وہ جو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اسپرٹ ہوگی اپنی میرج کو سکسیزفل کرنے میں, وہ پھر اتنی زیادہ نہیں رہے گی. مطلب یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ سے اور زبردستی کرنے سے بچوں کی شادیاں نہ کریں, دونوں طرف کا دیکھیں چیزیں جو مطلب چیزیں مل جل کے ڈیسائیڈ کریں. اچھا اگر ہم اس کو سمرائز کریں آج کے پروگرام کو ڈانٹ اور مار کے حساب سے, تو آپ کیا بتائیں گی؟ دیکھیں اوور آل میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ڈانٹ جو ہے لیٹ اسٹارٹ فرام, اچھا اس میں ایڈٹ کر دیں گے. اوور آل میں یہ کہوں گی کہ لیٹ اسٹارٹ فرام شوئنگ دا ڈس اپروول. کیونکہ دیکھیں اصل چیز ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو ڈس اپروو کرتے ہیں تو اس کا ایک اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک اسٹائل ہے. تو آئی تھنک دا موسٹ سٹل اینڈ مور سوفسٹیکیٹڈ اینڈ موسٹ پریکٹیکل وے ٹو اسٹارٹ ود از مطلب آپ اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے جیسچر سے, اپنے نان وربل بیہیویئر سے آپ بچے کو یہ شو کریں کہ دس از دیر از سم تھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اینڈ دین جب اس بچے کو احساس ہو تو آپ اس چیز کو ڈسکس کریں تاکہ ڈانٹ کی طرف آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. سیکنڈلی جب آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے تو آئی تھنک ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, صرف آپ کا جیسچر ہی انف ہو جاتا ہے فار اے چائلڈ ٹو ریئلائز کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور اینڈ دے نیڈ ٹو کریکٹ سم تھنگ. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جہاں تک ڈانٹ ہے اس کا بھی, اگر ڈانٹ آپ بہت زیادہ ڈانٹیں گے تو بچے ہیٹ ہو جاتے ہیں, جس کو ہم کہیں گے کہ ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی اور پھر اس ڈانٹ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ ڈانٹ رہے ہیں اور بچوں کو ایک نیگیٹو وے میں ڈانٹ رہے ہیں یا ان کی پرسنالٹی پہ آپ اٹیک کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک ڈس ریسپیکٹفل ریلیشن شپ جو ہے وہ بنے گا, کیونکہ بچے ریزینٹفل فیل کریں گے. ہو سکتا ہے بہت چھوٹا بچہ ہو تو وہ آگے سے کوئی بات نہ کہے لیکن وہ دل میں رکھے گا
اور اینڈ دیٹ ول ڈسٹرب ہز اور ہر مینٹل ہیلتھ. لیکن اگر ذرا سا بڑا بچہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو آگے سے جواب دے دے. اینڈ دین اگین اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو ڈیزائرڈ ہے ان اے فیملی لائف. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ڈانٹنے کا بھی استعمال کم سے کم کریں. اور اگر فرض کریں ڈانٹنا پڑ بھی جائے تو میرے خیال میں دا بیسٹ وے از کہ آپ اپنے تحمل کو, اپنے سیلف کنٹرول کو بہت انٹیکٹ رکھیں اور آپ اس سے آبجیکٹیولی بات کریں کہ بیٹے آپ نے یہ کام کیا ہے, اس کا یہ کانسیکوینس ہوا ہے, اس سے میں نے اس کو ایسے فیل کیا ہے, یا جو ادر پارٹی چاہے اس کا کوئی بہن بھائی ہے یا فرینڈ ہے اس نے اس کو کیسے فیل کیا. آپ اس کو تھوڑا سا اوپن کر کے ایکسپلین کریں اینڈ لیٹ ہیم انڈرسٹینڈ. اور اس میں ایک کوشچن میرے خیال سے جو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اپنی کلینکل پریکٹس میں بھی, کہ میں بچوں کو کہتی ہوں کہ جسٹ ٹیک اے فیو سیکنڈ اینڈ جسٹ پٹ یور سیلف ان شوز آف ادر پرسن. کہ دوسرے بچے یا اپنے ماں باپ کی جگہ یا اپنے بھائی یا بہن جس کو آپ نے مطلب ڈسرسپیکٹ کیا, آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر یہ آپ کو ایسے بولے گا تو آپ کو کیسا لگے گا. جسٹ تھنک اینڈ فیل فار 3 seconds. تو 3 سیکنڈ کے لیے بھی اگر بچہ وہ مطلب ایک یہ ایکسرسائز کرتا ہے تو ہی ول آلویز if he is honestly responding تو وہ ہمیشہ رائٹ آنسر کے ساتھ آتا ہے کہ بھائی I have done wrong. تو اس چیز کو فوراً ریئلائز کرتے ہیں. تو میرے خیال میں بچوں کو ریئلائز کروانا مشکل کام نہیں ہے, صرف آپ نے اس کے لیے لاجک یوز کرنی ہے. put them in the shoes, in your shoes or someone else's shoes, the third party, اور آپ دیکھیں گے کہ بچہ بہت ریئلائز کرے گا اور آئندہ اس کے بارے میں زیادہ کیئرفل ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو ایکیوز کریں گے, ڈانٹیں گے, اس کی بے عزتی کریں گے, اس کو شرمندہ کریں گے, تو آئی تھنک اس کا اثر بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور ان اے لانگ رن ایز وی سیڈ کے بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اینڈ لاسٹ تھنگ, مارنا پیٹنا تو آئی وڈ سے کہ دیکھیں ان اینی سچویشن دس از اے نو گو ایریا. کہ بچوں کو مارنا جو ہے یا جسمانی تکلیف دینا وہ ماں باپ کے اپنے لیے بھی بہت زیادہ گلٹی ہوتا ہے, اور جو بچے ہیں ان کی بھی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے, ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک جو طریقہ جو ہم مطلب سائیکولوجیکل تھیراپی میں بھی یا کلینکل پریکٹس میں یا پیرنٹنگ ٹیچنگ میں ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ بچے سے ڈسکس کریں کہ فار ایوری بیہیویئر اور فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو دیر از اے کانسیکوینس. اب کانسیکوینس دو طرح کا ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. کہ فرض کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بچے کو کوئی ٹاسک دیا ہے کہ اگر آپ کام ختم کر لو گے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھوں گی, اگر آپ نے کام ختم نہیں کرو گے تو پھر میں آپ کے ساتھ کارٹون نہیں دیکھوں گی. مطلب یہ اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے. تو وہ چیز اگر بچے کے ساتھ آپ کا مطلب وہ ایک ٹرسٹ والا ریلیشن شپ ہے تو بچہ آٹومیٹکلی کام کو جلدی ختم کرے گا, تاکہ وہ اس جو آپ 5 یا 10 منٹس کا کارٹون اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے وہ اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے. لیکن اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ جو ٹائم ہے وہ اس بچے کے لیے ایک طرح سے پنشمنٹ ہے. آپ نے بچے کو مارا بھی نہیں, ڈانٹا بھی نہیں, آپ صرف سے کہہ دیں کہ بھائی اگر آپ نے کام ختم کر لیا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ضرور کارٹون دیکھتی, لیکن کیونکہ اب آپ نے نہیں کیا تو آئی ایم سوری, آئی ایم بزی, اب میں اپنا کام کروں گی. لیکن کل اگر آپ اپنے ٹائم پہ کام ختم کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آئی ول واچ کارٹون ود یو. تو یہ اس چیز کو بچے کو سمجھانا اور اس پہ ٹریننگ کرتے رہیں گے تو پھر بچے کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دیر از آلویز اے کانسیکوینس. تو کانسیکوینس کا کانسیپٹ مطلب میرے خیال میں اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. بہت شکریہ مس شگفتہ ریاض. آج ہم نے نا بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ڈانٹنا ضرور چاہیے, لیکن اس کو جو ہے نا بلا وجہ ڈانٹنا نہیں چاہیے. اور پھر بھی اگر کوئی ایسی خاص بات آپ نے ایمفسائز کرنی ہو تو وہ بتا دیجیے. ہاں, اس میں دیکھیں ایک اور پوائنٹ میرے خیال میں کوئکلی کور اٹ کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کنسسٹینسی آف ڈسپلن. کہ اگر آپ مطلب کبھی ایک فرض کریں بچہ کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے, کبھی آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی آپ اس کو نہیں ڈانٹتے, تو ایک انکنسسٹنٹ پیرنٹنگ جو ہوتی ہے اس میں بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر آپ کی جو اتھارٹی بھی ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے اور بچہ بھی کنفیوز ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ نے کسی بچے کو کسی چیز سے منع کیا ہے تو آپ اس کو کنسسٹنٹلی فالو اپ کریں. کہ مطلب آج اس نے ہوم ورک کیا, آپ نے شاباش دے دی, کل نہیں کیا, آپ نے کہا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, تیسرے دن آپ نے اس کو ہوم ورک نہیں بھی کیا تو آپ نے اس کو آئس کریم دلا دی. لائک کیپ اٹ کنسسٹنٹ تاکہ اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ برقرار رہے, ادروائز اٹ ول لوز دا افیکٹونیس. اور دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے کہ جب آپ بچے کو کوئی بھی کام کہیں یا کوئی اس سے ایکسپیکٹیشن ہو تو آپ اس کو فالو اپ ضرور کریں. اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا تو پھر بچہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتا. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ نے فرض کریں کہ اگر آپ کے ایگزام فرض کریں اگر آپ کے ایگزام ہے, اگر آپ نے سارے ایگزامس میں
جو بچے کا لیول ہے. مطلب آپ دیکھیں گے بچے کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں بچہ 80% والا لیول کا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں اگر آپ کے سب آپ کے مطلب ان ایگزامس میں تقریباً اوور آل 80% مارکس آتے ہیں تو آئی ایم ہیپی ود یو, تو پھر میں آپ کو فرض کریں آئی ٹیک یو فار شاپنگ فار ایگزامپل. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو فالو اپ نہیں کریں گے, بچہ 80% لے آتا ہے, آپ کہتے ہو میں تو بڑا مصروف ہو گیا اور یا مجھے کہیں جانا ہے یا میں اگلے ایگزامس پہ لے دوں گا, تو پھر بچہ اس چیز کی امپورٹنس کو کھو دیتا ہے. تو یہ کہ جو بھی آپ اس کے ساتھ وعدہ کریں اس کو فالو اپ کریں, اور جو بھی آپ اس کے لیے ڈسپلن مقرر کریں اس میں کنسسٹنسیز ہونی چاہیے, اس کو تواتر سے آپ اس کو لاگو کریں, اینڈ دین اٹ ول میک اٹ مور ایزی فار ایوری ون, کیونکہ وہ کلیئر ہو جائے گا. چلیے بہت شکریہ مس شگفتہ. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے نا بچوں کی ڈانٹ اور مار کے بارے میں تھا, اور انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ کو ہماری جو سیریز ہے پیرنٹنگ کے حساب سے جو ہم نے کی ہے مس شگفتہ کے ساتھ وہ پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ دیکھنے کا. السلام علیکم.